خیر الدین باربروسا سیزن 2 قسط نمبر 6۔ سلطان سلیمان اپنے والد سلیم خان کی طرح ہسپانوی مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہسپانیہ کے حوالے سے اہم معلومات ہوں یا پھر بحری جہازوں، جنگی ساز و سامان کی ہر ممکن مدد سلطنت عثمانیہ سے خیر الدین باربروسا کو ملتی رہتی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کی 3 براعظموں پر حکومت قائم ہو چکی تھی۔ سلطان سلیمان اب ہسپانیہ سے صلیبی تسلط کے خلاف بھرپور کارروائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسی لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا کو فوراً استنبول طلب کیا۔ خیر الدین باربروسا نے آغا حسن کو الجزائر میں اپنا نائب بنا کر روانگی کی تیاری کی۔ خیر الدین باربروسا اس وقت تک اپنے جانشینوں کی شکل میں درجنوں بحری امور کے ماہر کمانڈر تیار کر چکے تھے، جن کے ناموں کی ہیبت سے پورا یورپ کانپتا تھا۔ اس سفر میں سلطان کے حکم کے پیش نظر خیر الدین باربروسا نے اپنے ہمراہ اپنے بہترین 18 روسا کو ساتھ لیا اور استنبول کے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امریکی مورخ ہیرلڈ لیم اپنی کتاب سلیمان عالی شان میں لکھتا ہے کہ یورپ میں باربروسا کی داستانیں پھیل چکی تھیں، اس کا سراغ ملنا محال تھا، لیکن وہ ہر جگہ آن پہنچتا۔ 1222 عیسوی میں جب سلطان سلیمان کا پیغام ملا تو خیر الدین اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ خیر الدین نے وہ راستہ چنا جو کوئی اور اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے اس نے شمال کا رخ کیا اور البا کے ہسپانوی جزیروں پر حملہ کیا اور خوب مال غنیمت جمع کیا۔ اور پھر جنوب مشرق کی جانب جنیوا کے غلہ اور اناج لے کر جانے والے صلیبی بحری بیڑے پر قبضہ کر لیا۔ ہیرلڈ لیم مزید لکھتا ہے کہ خیر الدین نے اس کے بعد صلیبی امیر البحر اینڈریا ڈوریا سے مقابلہ کرنے کے لیے یونان کے ساحلوں کا رخ کیا، لیکن ڈوریا خیر الدین کا سن کر خوف کے مارے بھاگ گیا اور فرار ہو کر جنیوا میں چھپ گیا۔ یہ وہی اینڈریا ڈوریا ہے جس کو اس زمانے میں ہسپانوی صلیبی امیر البحر یا ایڈمرل بنایا گیا، جس کی بزدلی کی داستان اور خیر الدین باربروسا کی بہادری کا اعتراف خود امریکی مورخ ہیرلڈ لیم اپنی کتاب میں کر رہا ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب خیر الدین باربروسا استنبول پہنچے تو وہ سردیوں کی ایک سرد صبح تھی۔ اپنی کتاب میں خیر الدین باربروسا لکھتے ہیں کہ جو ہی ہم استنبول پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی، جو 2 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔ کئی ساعتوں تک ہم نے سلطان کے پایہ تخت اس شہر کو اور اہل استنبول کو سلامی کے گولے داغتے رہے۔ اس کے بعد غلاموں کا ایک بڑا قافلہ ساحل پر تحائف لیے اترا۔ اس کے اگلے دن سلطان سلیمان سے بحری مجاہدین کی ملاقات ہوئی تو سلطان سلیمان نے ان مجاہدین اسلام کو عزت و اکرام سے نوازا اور پھر خیر الدین باربروسا کو کہا، سنو اے پاشا، میں تمہیں اپنے بحری بیڑے کی ذمہ داری اور قیادت سونپ رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے الجزائر کی گورنری لے رہا ہوں، تم وہ بھی سنبھالو، مگر اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی نیابت اور انتظامی امور سنبھالنے کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہو۔ اور پھر سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا کو حکم دیا کہ وزیر اعظم ابراہیم پاشا سے حلب میں جا کر ملو، تمہاری واپسی میں پھر ملاقات کریں گے۔ ہیرلڈ لیم اپنی کتاب میں اس واقعے کو کچھ اس طرح لکھتا ہے، بالآخر سلطان سلیمان نے باربروسا کو مرکز سرائے کا چکر کاٹ کر آتے دیکھا۔ کالے جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھیں اور جنیوا کی اسیر کشتیاں پیچھے پیچھے کھچی چلی آ رہی تھیں۔ جب یہ بحری سردار دیوان عام میں سلیمان کے حضور حاضر ہوا تو اس کی اپنی آن بان سمندر کے خود مختار بادشاہ کی تھی۔ اس کے جلوں میں 18 کپتان تھے، اس کے ساتھ البا کا مال غنیمت تھا جو اس نے
तोहफतन सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिए। रूए ज़मीन के सबसे बड़े ताजिर के सामने ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी दास्तानें समंदर समंदर मशहूर थीं। सुल्तान सुलेमान ने देखा कि बारबरोसा भारी जिसामत का था। वो बूढ़ा होता जा रहा था। उसके चेहरे की रंगत तांबे की सी हो गई थी। उसकी तरशी हुई दाढ़ी में सफ़ेद बाल झलक रहे थे। सुल्तान के जहां दीदा उमरा ने सुल्तान सुलेमान को तन्हाई में मशवरा दिया कि आपके पास तजर्बाकार पाशाओं की कमी नहीं, इस पर आप कैसे एतबार कर सकते हैं। इस मशवरे से सुल्तान सुलेमान मुतमईन ना हुआ और कोई तस्फिया ना कर सका। उसने एशिया में अंदरूने मुल्क बारबरोसा और इब्राहिम पाशा की मुलाकात का इंतज़ाम किया। सुल्तान सुलेमान के सबसे अहम वज़ीर इब्राहिम पाशा से खैरुद्दीन की मुलाकात हल्ब में हुई तो इब्राहिम पाशा खैरुद्दीन से मिलकर इंतहाई खुश हुए और उन्होंने सुल्तान सुलेमान को ख़त लिख भेजा। ये शख्स हमारे लिए बहुत मौजू है, बहादुर और मोहतात है, जंग में दूर अंदेश है, काम हो तो जफाकश और अगर मुसीबत का वक्त आए तो साबित कदम रह सकता है। जबकि डॉक्टर अली मोहम्मद अल सलाबी अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया में इस वाक़े को कुछ इस तरह लिखते हैं कि इब्राहिम पाशा हल्ब में मौजूद थे। जब उन्हें खैरुद्दीन बारबरोसा की इस्तांबुल आमद का इल्म हुआ तो वो इस अजीम मुजाहिद से मिलने के लिए बेताब हो गए और सुल्तान से दरख्वास्त की कि खैरुद्दीन बारबरोसा से मिलने की इजाज़त दी जाए, जिस पर सुल्तान ने खैरुद्दीन को हल्ब जाने का हुक्म दिया। खैरुद्दीन बारबरोसा इब्राहिम पाशा के पास 2 दिन हल्ब में मेहमान रहे, जहां सुल्तान की तरफ से एक वफ्द पहुंचा और सुल्तान का खैरुद्दीन बारबरोसा को अमीरुल बहर के ओहदे की तैनाती का हुक्म सादिर किया। जिसके बाद खैरुद्दीन हल्ब से वापस इस्तांबुल पहुंचे थे। इस्तांबुल पहुंचते ही उन्होंने दारुल सना का रुख किया। ये दारुल सना दरअसल वो कारखाने या फैक्ट्रियां थीं जहां कश्तियां तैयार की जाती थीं। खैरुद्दीन बारबरोसा अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े का अमीरुल बहर बनने पर इंतहाई खुश था। इस्तांबुल पहुंचकर मेरा ज़्यादातर वक्त उस्मानी बहरी बेड़े के लिए तंजीम की निगरानी करने और नए जहाज़ों की तैयारी में गुजरता और इसके साथ साथ मैं इस्तांबुल शहर में भी घूमता फिरता था। यहाँ मुझे इदराक हुआ कि हमसे पहले हमारी शोहरत इन लोगों तक पहुँच चुकी थी, जो मुझे देखकर इंतहाई एहतराम, मोहब्बत और खुशी से मिलते। यहाँ के लोग मुझे जानते थे और हमारे कारनामों की शोहरत और समंदर के तूलो अर्ज में बपा करदा मार्रकों से सब वाकिफ थे। खैरुद्दीन बारबरोसा मजीद कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से शहरों और मुल्कों को देखा, लेकिन खूबसूरती और उम्दगी में कोई भी आबनाए बास्फोरस का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसका हर कोना गोया जन्नत का टुकड़ा हो। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं जल्द ही बहरे मरमरत के करीब आबनाए के सामने कुछ ज़मीन खरीदूंगा, जहां मेरी कब्र बनाई जाएगी और मुझे दफन किया जाएगा। सुल्तान सुलेमान कानूनी ने बलगरात की फतह के बाद पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो तमाम लश्कर लेकर हिस्पानिया की तरफ सफ़र करे ताकि इन हिस्पानवी सलीबियों से अपने मुसलमान भाइयों को निजात दिला सके, और इस काम के लिए उन्होंने खैरुद्दीन बारबरोसा को बुलाया था। और जब अपने इरादों से खैरुद्दीन बारबरोसा को आगाह किया और उनको बताया कि वो समंदर के रास्ते में उनकी मदद करें, खुश्की वो खुद संभाल लेंगे, तो खैरुद्दीन बारबरोसा ने मशवरा दिया कि अगर हिस्पानिया को फतह करना है तो जोग्राफियाई मौका महल की वजह से ट्यूनस दौलत उस्मानिया के लिए इंतहाई ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये अफ्रीका के शुमाली साहिल के दरमियान में वाक़ था। इसका दरमियानी इलाका अलजायर और तराबलस के दरमियान पड़ता था और इटली का मुल्क, जो रोमानिया की मुक़द्दस शहनशाहियत का एक बाजू ख्याल किया जाता था, उसके करीब शहनशाह खामिस के हलीफ मसीही गिरोह का मुस्तक़र था, जो इंतहाई मुतासब मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत रखने वाले नाइट्स थे, जो हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते थे। और फिर
بحر متوسط میں بحری مواصلات کو کنٹرول کرنے کے لیے تیونس کی بندرگاہیں روشن امکانات مہیا کرتی تھیں۔ ان تمام عوامل کی بدولت تیونس کی عسکری اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب جدید بحری بیڑا تیار ہو چکا تو خیر الدین اس طاقتور بحری بیڑے کو لے کر اٹلی کے ساحلوں کا رخ کیا۔ ماسینا بندرگاہ جو اٹلی کے سواحل ریگو کے بالمقابل ہے، اس پر دھاوا بول دیا اور بآسانی ان صلیبی قلعوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سسلی، کورن اور لیبیا کے جزیروں میں 18 قلعوں کو فتح کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں صلیبی نائٹس قیدی بنائے گئے اور بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا، جس میں 40 جہازوں کو سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیا گیا، جبکہ باقی خیر الدین باربروسا نے خود ضرورت کے پیش نظر رکھ لیا۔ اٹلی کے جنوبی ساحلوں اور سسلی کے بعد خیر الدین کے سامنے سب سے اہم مرحلہ تیونس کا تھا، تاکہ سلطنت عثمانیہ کے لائحہ عمل کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، جس کے تحت شمالی افریقہ سے ہسپانویوں کا خاتمہ مقصود تھا اور اندلس کو واپس لینے کے لیے تیونس کی اہمیت مقدمۃ الجیش کی تھی۔ تیونس میں حفصی مملکت کی سیاست انحطاط کی طرف جا رہی تھی۔ تیونس کے سلطان حسن بن حفصی کا ملک میں کردار کوئی بہتر نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا، جبکہ ایک بھائی رشید اس خوف سے کہ اس کا بھائی سلطان حسن اس کو قتل نہ کر دے چھپتا پھر رہا تھا۔ خیر الدین نے جب تیونس کا رخ کیا تو سلطان حسن خوف سے فرار ہو چکا تھا اور اب تیونس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن چکا تھا۔ اب سلطنت عثمانیہ سلطنت سلیمان عالی شان کے لیے ہسپانیہ کا راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ لیکن ایسے وقت میں دولت عثمانیہ بلاد فارس میں شیعہ روافظ کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر خیر الدین باربروسا کی فتوحات کا سن کر پورے صلیبی ریاستوں میں ہیبت اور خوف چھا گیا۔ پوپ اور ہسپانوی بادشاہ چارلس ایک ساتھ 18 قلعوں میں شکست کی خبر سن کر لرز گئے۔ وہ خیر الدین اور اس کے ساتھیوں سے شدید تنگ آ چکا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اب اتنی بڑی شکست کے بعد اس نے پوپ کے ساتھ مل کر دیگر صلیبی ریاستوں سے اتحاد کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اس وقت تمام یورپ میں صلیبی ریاستوں میں شدید اختلافات تھے۔ ادھر خیر الدین باربروسا کے جہاد کے اثرات آنا شروع ہو چکے تھے۔ الجزائر میں عثمانیوں کی موجود کا پرتگالی فرمانرواں پر بڑا اثر پڑا اور اس نے اس علاقے میں عسکری کارروائیاں روک دیں، جبکہ تیونس پر عثمانیوں کے قبضے کے بعد پوپ اور چارلس نے واضح اور سخت جواب کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان حملوں کو انہوں نے مسیحیت اور ملک کے لیے براہ راست دھمکی خیال کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان کا اگلا نشانہ ہسپانیہ ہے۔ اور آخر کار شاہ اسپین نے فیصلہ کیا کہ الجزائر یا تیونس دونوں میں سے کسی ایک پر شدید حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے ان عیسائیوں نے شدید اختلافات کے باوجود آپس میں اتحاد قائم کیا، اور شاہ فرانس نے ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گا، جبکہ فرانس کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ ایسے وقت میں سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دے گا۔ سلطان سلیمان ایران سے جنگ میں مصروف تھے اور صلیبیوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ حملہ کرنے سے پہلے اسپین کے بادشاہ چارلس نے شمالی افریقہ میں جاسوسی کے لیے اپنا ایک اوشو دوسلا نامی فوجی افسر بھیجا جو تیونس میں حفصی سلطان سے رابطے میں تھا۔ وہ وہاں عربوں کو اکساتا کہ یہ ترک تمہارے ملک پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے سلطان حسن عربوں کو اس بات پر قائل کرتا کہ اسپین کے شاہ چارلس سے معاہدہ ہو گیا ہے، وہ انہیں کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں ہمارا ملک ان ترکوں سے خالی کروا کر دے گا۔ اور پھر ایک دن ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنی قیادت میں ایڈمرل اینڈریا ڈوریا کے ساتھ
اس وقت کا سب سے بڑے بحری جہازوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا لے کر تیونس کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔